والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال أيضا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لبے کلزم کو ساتھ دینے والے میرے قطروں کو گہرائی عطا کر. ہے محرومی بصیرت دل کی آنکھیں عطا کر، ان کو بینائی عطا کر. تخیر کو بلندی کی سند دے، تفکر کو توانائی عطا کر. آمین رب العالمین. انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، کوئی فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں ہے، علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، تو رب کی نگاہوں میں کمتر بھی نہیں ہے. تو جو کچھ بھی ہے اپنے حدوں کو پہچان، تو رحمان کی پکڑ سے بھی باہر نہیں ہے. دنیا نہ بسا دل میں، دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. بعدہ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، وحدانیت، عزت و جلال، شان و شوکت سب اس رب وحدہ لا شریک لہ الملک لا سزاوار ہے، جو ہمیشہ سے بے مثال ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں. وہی اللہ ہے جگہ جگہ پر قرآن مجید کے اندر الگ الگ انداز میں اپنے تعریف بیان کرتا ہے. فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ ہی کے لیے. وہ اللہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم، جو رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، اور روز قیامت کا دن کا مالک ہے. اور اللہ رب العالمین کی تعریف اگر میں اور آپ کرتے چلیں، کتنی کریں؟ اتنی کہ ہماری ساری عمریں کم پڑ جائیں. فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا فِي الْأَرْضِ أَبْحُرٌ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اگر انسان ساری مخلوقات مل کر اللہ رب العالمین کی تعریف لکھنے کے لیے سمندر کا سارا پانی اکٹھا کر لے، اس کو سیاہ بنا لے، اور دنیا کے سارے درختوں کو سیاہی انک بنا لیں، اس سیاہی کو ان قلموں کے اندر شامل کر کے اللہ کی تعریف لکھتے جائیں، اللہ کی قسم سارا سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، سارے دنیا کے درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کی تعریف میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آ سکتی. مختصر سی تعریف کے بعد درود کا نزلانہ ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً بالخصوص میرا آپ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی پر، جنہوں نے بڑی امانت اور دیانتداری کے ساتھ
ہم تک ایسا پختہ دین پہنچایا جو رات کے اندھیرے میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جمعہ کی مناسبت سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں پر مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جس طریقے سے ہم مل بیٹھے ہیں، کل روز قیامت کے دن جنت الفردوس میں مل بیٹھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ اسی جمعہ کی مناسبت سے ذمہ داروں کی جانب سے ایک موضوع دیا گیا ہے، وہ موضوع ہے فجر کی نماز کی اہمیت۔ ہم غور کریں کہ میں اور آپ جو انسان بنا کر اس دنیا میں پیدا کیے گئے، جو اللہ رب العالمین نے انسان کو جو پیدا کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا وہ مقصد ہم مکمل طریقے سے پورا کر رہے ہیں؟ اللہ کا مقصد دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجنے کا کیا ہے؟ سورہ زاریات اٹھائیں، اللہ رب العالمین نے سورہ زاریات کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جن اور انسان کو ایسے بیکار نہیں پیدا کیا، ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنے عیش والی زندگی گزار کر مرنے کے لیے پیدا کیا، ہم نے جن اور انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کا ایک اس کے پیچھے اہم مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے۔ علماء اکرام نے لکھا لِيُوَحِّدُونَ، اللہ کی توحید کو پیش کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ اللہ کی عبادتوں کے اندر جملہ عبادتیں، بہت ساری عبادتیں ہو سکتی ہیں، صدقہ و خیرات، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، رشتہ داروں کے جوڑنا، مسکین کو کھانا کھلانا، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، عمرہ، حج، یہ ساری عبادتیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن ام العبادہ، سارے عبادتوں میں افضل عبادت کیا ہے؟ جو اللہ رب العالمین کو انسان کے بالکل قریب کر دے، وہ عبادت کون سی ہے؟ الصلاۃ، وہ نماز۔ ہم فجر کی نماز کو سمجھنے سے پہلے، اس کی اہمیت کو سمجھنے سے پہلے نماز کی اہمیت کیا اس کو سمجھیں گے۔ آج میں اور آپ نوجوانوں سے پوچھا جائے گا نماز پڑھتے ہو؟ سبحان اللہ، اللہ حفاظت کرے، جواب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، وقت جب ملا تب پڑھتا ہوں۔ یہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ رب العالمین کے بالکل قریب کر دیتی ہے، اور یہی وہ نماز ہے، انسان کی پریشانیوں کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ یہی وہ نماز ہے، انسان کی دنیا کے اندر بھی کامیابی کا راستہ اس نماز کے اندر ہے۔ یہی وہ نماز ہے، مرنے کے بعد جب انسان قبر میں جائے گا، وہاں پر بھی اس کی نجات کا ذریعہ نماز ہے۔ آگے کی روایتوں میں انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہوئے چلیں۔ سب سے پہلے نماز کی اہمیت کو ہم سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے کے احکام بتانا چاہا، اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو آسمان سے بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ رب العالمین نے چاہا کہ زکوٰۃ کے مسئلے کو عوام تک پہنچانا ہے، تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو آسمان سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ نکاح کا مسئلہ آیا، اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو نکاح کے مسائل کو آیت کی روشنی میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ اسی طریقے سے حج کے مسائل، طلاق و خلا کے مسائل، آپسی معاملات کے مسائل، پراپرٹی کے مسائل، اللہ رب العالمین نے جب چاہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا ہے، تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو آسمان سے دنیا میں بھیجا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی دے کر۔ جب اللہ رب العالمین نے چاہا کہ نماز کے بارے میں بتایا جائے، اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو آسمان سے زمین پر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ رب العالمین نے آسمان پر بلا لیتا ہے۔ یہ نماز کی اہمیت، یہ وہ نماز ہے جس سے میں اور آپ غفلت برت کر اپنی غفلت والی زندگی برتتے ہیں،
اور ہم داڑھی چھوڑ کر جبے خبے پہن کر عبد الرحمن ہمارا نام رکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسلمان ہونا، ہم جو مسلمان ہیں ہمارا مسلمان ہونا ہمارے لیے کافی ہے. ہرگز نہیں. اگر مسلمان ہونا کافی ہوتا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا نفل نمازوں کے بارے میں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نمازوں کی پابندی کیسے کرتے. اللہ کے نبی اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے کہ اللہ کے نبی کے پیروں میں روگن آ جاتی، یعنی کہ سوجن آ جاتی. اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے میرے سرتاج، آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ تو جنتیوں کے سردار ہیں، آپ اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ جواب کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ وَكَانَ عَبْدًا شَكُورًا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مصیبتوں کے اندر پریشانی کا حل نماز. انسان کو جو نعمتیں ملی ہیں، کتنی نعمتیں ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نعمتوں کا حق ادا کرنا تو دور کی بات، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، پروردگار کہ تم نعمتوں کو شمار گن نہیں سکتے اتنی نعمتیں. اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اللہ کی نبی کی حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کو نماز کا پابند بننا ہے. آج ہم نمازیں کب پڑھتے ہیں؟ جمعہ میں، عید میں، میت نہیں. ہم نے نماز کو ایک کھیل سمجھ کے رکھا ہے کہ جب ہمیں وقت ملے گا، جب ہمارے دکانوں میں کسٹمر نہیں رہیں گے، جب ہماری ڈیوٹی سے ہم فارغ ہو جائیں گے، جب ہمیں نیند نہیں ہوگی، جب ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے، صبح میں اچانک سے اٹھ لیے، تب ہم نماز پڑھیں گے. ایسی نماز اللہ کو پسند نہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے ہے. نہیں، اللہ کو تمہاری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. تم نمازوں کی حفاظت کرو، تم نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر کے درمیانی نماز کی حفاظت کرو. وقوموا للہ قانتین، اور مکمل ادب کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو جاؤ. اس آیت کی تفسیر میں بڑا اچھا نقطہ لکھتے ہیں. نماز کی حفاظت اللہ رب العالمین نے جو نمازوں کی اوقات میں بتایا، قرآن مجید کے اندر ایک اور آیت میں فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ رب العالمین نے جو مسلمانوں پر نماز فرض کی ہے، منمانی وقتوں پر نہیں، ظہر کی نماز عصر میں، مغرب کی نماز عشاء میں، فجر کی نماز 10 بجے 9 بجے نہیں. کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ رب العالمین نے لمیٹڈ وقت مقرر کیا ہے تاکہ تم اسی کے اندر عبادت ادا کرو. کیوں؟ یہ کون عبادت کرتے ہیں ایسی؟ جو صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہیں. اور فرمایا وقوموا للہ قانتین، نماز کے اندر پورے ایک دم ایکٹیو ہو کر کھڑے ہو جاؤ. آج ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ نماز میں امام صاحب کے پیچھے تو کھڑے ہیں، لیکن ہمارا ذہن اپنے تجارتوں میں لگا ہے، اپنے بزنسوں میں لگا ہے، اپنے گھر بار میں، اپنے گھروں کی ٹینشنوں میں لگا ہے. ایسی نماز اللہ کو پسند نہیں. اور جب نماز کے اندر کہا گیا کہ وقوموا للہ قانتین، مکمل طریقے سے اٹینڈ ہو کر نماز میں کھڑے ہو جاؤ. انسان کہیں کھجا رہا ہے، کہیں ادھر دیکھ رہا ہے، کہیں ادھر دیکھ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ پورا بوجھ اس کے اوپر سوار ہے. ایسی نماز اللہ کو پسند. یہ نماز کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اس دنیا کے اندر جو اللہ رب العالمین نے بھیجا، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے اندر طائف والوں نے ستایا اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کتنا ستایا؟ اتنا ستایا کہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے خون آنے لگا. اللہ کے نبی کے دندانے شہید ہو گئے، اوباشوں کے حوالے کر دیا. لیکن اللہ کے نبی کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے اللہ کے نبی آپ بس حکم دیجئے، آپ بس حکم دیجئے کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان جو طائف بستی، اس کو میں ختم کر دوں گا، ہلاک کر دوں گا، دبا دوں گا. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، لیکن مجھے امید ہے ان کی نسلوں میں سے آنے والے یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے،
اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں ستانے والوں کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ مجھے لوگ نہیں جانتے، ان کو ہدایت دے۔ اللہ کے نبی نے ان کو کیا دی؟ دعا دی۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں ہیں، ایک جنگ میں ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی کی نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس وقت اپنے زبان سے بد دعا دی، کیا کہا؟ جن لوگوں کی وجہ سے میری عصر کی نماز تاخیر ہوئی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک و برباد کر دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے حق میں بد دعا دی۔ حالانکہ طائف کے لوگوں نے اللہ کے نبی کو ستایا، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی بد دعا نہیں دی۔ نماز کی اہمیت کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تھوڑی سی بخار آ جائے، گھر کے اندر جنازہ آ جائے، جنازے کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر، نکاح کے موقع پر، ولیمے کے موقع پر اسٹیجوں کے اوپر دھلا کھڑا ہوتا ہے، کھانے کے اوپر جو ہے ٹیبلوں کے اندر سب باراتی سجے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن مسجدیں خالی، مسجدیں خالی، نماز کی کوئی فکر نہیں۔ انسان نماز، ایک ایمان والے کے اندر نماز کی اہمیت یہ ہوتی ہے، گھر میں جنازہ ہو یا شادی ہو، انسان نماز کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ صحابی رسول ایک مرتبہ سفر میں جاتے رہتے ہیں، ایک صحابی اطلاع دینے والے دیتے ہیں کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ بھائی کا انتقال۔ آج انتقال کے موقع پر انسان اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے، فوراً نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحابی رسول جب سنتے ہیں کہ میرے بھائی کا انتقال ہوا ہے، جس جگہ پر اپنے اس موقع پر جو بھی سواری تھی، گدھا گھوڑا یا اونٹ جو بھی تھا، سواری کو رکاتے، نماز پڑھنے لگتے۔ خبر دینے والے تعجب ہیں کہ میں نے اطلاع دی کہ بھائی کا انتقال ہوا ہے، یہ عجیب معاملہ ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز کے بعد پوچھا گیا کہ تم ایسے کیوں کرتے ہو، ایسے کیوں کیا؟ کہ میں نے تو اطلاع دی کہ نماز، تمہارے بھائی کا انتقال ہوا تو نماز پڑھنے لگے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے مصیبتوں سے، صبر اور نماز کے ذریعے سے مصیبتوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک مجھے ایک بڑا صدمہ پہنچا ہے، میں چاہتا ہوں کہ نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کروں، اور جو مجھے صدمہ پہنچے اس کے اندر راحت ملے۔ یہ ایمان والوں کی علامت۔ یہاں پر بات ختم نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین، ہم تھوڑی سی کھانسی سردی ہونے پر نماز چھوڑتے ہیں۔ کون سی نماز چھوڑتے ہیں؟ 5 وقتی نماز۔ عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عمر خطاب رضی اللہ عنہ، ابو لولو فیروز نے عمر خطاب رضی اللہ عنہ کو زہر سے بھرا ہوا، زہر میں لت پت کیا ہوا خنجر لے کر ان کے پیٹ میں کاٹ دیتا ہے۔ اس موقع پر جو تھا، ڈاک کر، سل کر، جو کرنا تھا کرتے، دودھ پیتے تو انتڑیوں سے باہر نکل جاتا۔ ان کی حالت یہ ہے، رات بھر بے چینی ہے، سوئے نہیں ہیں۔ جب فجر کی بالکل وقت قریب آتا ہے تو تب تھوڑی سی آنکھ لگتی ہے۔ جب ایک صحابی نماز کے لیے جاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا پیٹ کٹا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی عمر رضی اللہ عنہ اٹھا کر جاتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوا ہے۔ یہ نماز کی اہمیت، فجر کی نماز کی اہمیت کیا ہے، جو میرا موضوع ہے، فجر کی نماز۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان عشاء کی نماز بجماعت ادا کرے، کیا؟ باجماعت، میں 9:30 بجے دکان بند کر کے آؤں گا، پڑھتے پڑھتے مسجد سے پڑھ کے نکل جاؤں گا، یہ نماز میں فرمایا جو باجماعت، اللہ کی نبی کی حدیث ہے، جو باجماعت عشاء کی نماز ادا کرے، خشوع خضوع کے ساتھ، صحیح وضو کے ساتھ نماز ادا کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو آدھی رات تہجد پڑھنے کا ثواب۔ کیا؟ آدھی رات تہجد پڑھنے کا ثواب۔ ہم اپنی زندگی کے اندر جائزہ لیں، ہر کوئی کٹے دکانوں میں بیٹھ کر، چبوتروں میں بیٹھ کر، دوست و احباب کے ساتھ اپنی مصیبتیں گنتا ہے، مجھے فلاں ہے، فلاں قرض ہے، فلاں فلاں فلاں، لیکن کبھی ہم نے اللہ رب العالمین کے سامنے رات میں اٹھ کر
اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی فریاد کو مکمل کرنے کی کوشش کی۔ وہ کون سا دن تھا کہ میں اور آپ نے تہجد میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کی جائے؟ ہم سے فرض نہیں پڑی جاتی، ہم تہجد کے بارے میں کیا خیال کر سکتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان عشاء کی نماز باجماعت پڑھے اس کو تہجد کی نماز مکمل آدھی رات تہجد پڑھنے کا ثواب ہے۔ اس کے بعد فرمایا جو انسان فجر کی نماز باجماعت ادا کرے قامت کے ساتھ، عشاء کی نماز پڑھنے پر آدھی رات، فجر کی نماز باجماعت پڑھنے پر مکمل ایک سیکنڈ تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب۔ کیا ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کتنے ایسے دن گزرے ہیں کہ ہم نے خشوع و خضوع کے ساتھ ڈیوٹی سمجھ کر نہیں، امام صاحب کیا بولیں گے، مسجد کے ذمہ دار کیا بولیں گے، یہ سوچ کر نہیں، اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر ہم نے کون سا ایسا دن ہے جو اخلاص و للہیت کے ساتھ آ کر ہم نے اللہ کے حضور جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو گویا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے انسانوں کو تعلیم کیا دی، نماز کس طریقے سے پڑھا جائے، نماز کو اس طریقے سے پڑھو گویا کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اتنا بھی اپنے ذہن کے اندر نہیں رکھ سکتے اللہ کو ہم کیسے دیکھیں نہیں سمجھ میں آتا تو کیا کہا، کم سے کم اتنا سو سمجھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا۔ ایسی نماز ادا کرو، آتے فجر کے اندر وضو بھی صحیح ہوتا ہے نہیں ہوتا نہیں معلوم، انسان ڈیوٹی کے لیے اچھے کپڑے پہن کے جاتا ہے، نماز کے لیے نہیں، وہ بات الگ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ نماز کے لیے اچھا لباس دوسرا اس کی خاص لباس پہن کے، لیکن بولنے کا مقصد کیا ہے، جس طریقے سے کہ انسان دنیائی معاملات میں ایک پلان بنا کر اپنی زندگی گزارتا ہے کہ مجھے اتنے ٹائم پر اٹھنا ہے، مجھے یہ ڈیوٹی کے کپڑے پہننا ہے، مجھے اتنے بجے وہاں پر پہنچنا ہے، پھر اس کے بعد ریٹرن اتنے بجے آنا ہے، یہ ہمارے اندر شیڈول ہے نہیں؟ کیوں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم میں مسلمانی نہیں، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، اور ہماری شکایتیں کیا ہیں، فلاں ایسا ہو رہا ہے، فلاں وہ کر رہے ہیں، دنیا بھر کی فکر ہمیں ہے لیکن اپنے آخرت کی فکر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس کے بعد فرمایا ایک اور حدیث کے اندر الصلاۃ نور، نماز روشنی۔ معلوم ہوا کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے سے مکمل کیا ہے، پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن جو حدیث میں فرمایا کہ الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے، کہاں روشنی ہے، کہاں روشنی ہے؟ مرنے کے بعد انسان دنیا میں دیکھے تھوڑی دیر کرنٹ چلا جائے، جس کا گھر ایک دم مکمل اوپر رہے یا جنگل و بیابان میں رہے، انسان کے پاس بجلی ختم ہو جائے، انسان پریشان نظر آتا ہے۔ یہ دنیا ہے، تم ذرا زور سے چلاؤ کوئی نہ کوئی تمہارے پاس آ جائے گا، پڑوسی آ جائے گا تمہاری مدد کرنے کے لیے، لیکن ذرا سوچے جو گاؤں کے باہر قبرستان ہے، تمہیں ایک دن آئے گا، ایسا دن آئے گا کہ تم مرنے والے ہو، تمہاری سانسیں رکنے والی ہے، جا کر تمہیں کندھوں پر اٹھا کر قبرستان میں لٹا دیا جائے گا، اور اس کے بعد تمہیں قبر میں لٹانے کے بعد وہاں سے لوگ لوٹ کر آ جائیں گے، تم جس کے پیچھے اپنی زندگی پوری کھپا دیتے ہو، تمہاری اولاد، تمہارے ماں باپ، تمہارے رشتے دار، ان کے لیے حرام و حلال کی تمیز تمہارے پاس نہیں ہے، حرام و حلال کی تمیز تمہارے پاس موجود نہیں ہے، ان کے پیچھے اپنی زندگی کھپا دیتے ہو، تمہیں خبر کے حوالے کر کے واپس آ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہے، بس خبر میں لٹا دیے، بات ختم، کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، بات ختم ہے۔ فرشتے آئیں گے تمہارے پاس، تمہیں ایسے چھوڑ نہیں دیا جائے گا۔ کیا سمجھتے ہو منمانی زندگی گزاریں گے، منمانی نماز پڑھیں گے، دل میں آیا جب منمانی کسی کو دھوکہ دیا، اس کے پیسے کھائے، اس کے پیسے کھائے، وہ ہڑپ کر لیے، فجر کی نماز میں مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، حالانکہ فجر میں ندا الگ سے لگائی جاتی ہے، کیا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر نماز نہیں۔ مؤذن صاحب جھوٹ بولتے ہیں، مؤذن صاحب جھوٹ بولتے ہیں، کیا نہیں، ہمیں نیند پیاری ہے، ٹھیک ہے، جب تم یہ سو کر اٹھنے والے ہو اس لیے تمہیں نیند پیاری لگتی ہے، یہ تم سو کر اٹھنے والے ہو دنیا کے اندر اس لیے نماز پیاری لگتی ہے، جب مکمل سو جاؤ گے دنیا میں آنکھ کھولنے کا موقع نہیں دیا جائے گا،
تب اللہ کے یہاں کیا جواب دو؟ ذرا سوچیں، موت کبھی بھی آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے ظالم آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے. یہ جو ظالم بادشاہوں کی بات الگ ہے. بڑے بڑے نبی آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر بڑے بڑے نبی آئے، یہاں تک کہ سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر عمر کس کی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام. کتنی؟ 950 سال انہوں نے صرف دعوت و تبلیغ کا کام کیا. اور وہ جوان کتنے سال تھے اللہ بہتر جانتا. 950 سال. پھر بھی کیا ہوا؟ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ان کو بھی دنیا سے رخصت ہوا. موت سے کسی کو بچنا نہیں. کون احب النبی ایون نبی؟ اللہ کی جو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. نبی نہیں بچ پائے، بڑے بڑے ظالم نہیں بچ پائے، بڑے بڑے انسان جو اپنے آپ کو 30 مار کا کہنے والے، بڑے بڑے اپنے آپ کو پہلوان کہنے والے، موت ان کو بھی زمین کے حوالے کر دے. دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا سفر ہے. مخمل میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں. ذرا بتائیں، ہم نے رات میں وہ نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں، مسجد تو بزرگوں سے فل نظر آتی ہے. وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی کے آغوش میں اپنی بے حیا والی زندگی گزار کر اس موبائل فون کے فتنے میں ملوث ہو کر جو اپنے دنیا اور آخرت کو دونوں کو برباد کرتے ہیں، نماز کی ان کو کوئی فکر نہیں. رات میں 4 بجے تک اس فونوں کا غلط استعمال کر کے فجر کی نماز میں سونے والوں، فجر کی نماز کو چھوڑ کر سونے والوں، ذرا اس زندگی کے اندر اپنے ذہن کے اندر اس بات کو اپنے ذہن کے اندر دماغ میں بٹھا کر چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے جو آنکھیں بند کی صبح میں اٹھنے کی غرض سے، جو ہم نے 10 بجے کا الارم لگایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھیں سیدھے خبر میں کھل جائے. یہ آنکھیں سیدھے خبر میں کھل جائے. کیا تمہارے پاس کوئی اس کی وجوہات ہیں؟ اللہ کے سامنے کوئی جواب ہے کہ اللہ میں تو موبائل فون کے اندر بے حیائی کا ویڈیو دیکھ رہا تھا، کب نیند لگی میں نہیں جانتا پروردگارا، بس مجھے دوبارہ مہلت دے، میں جاؤں گا، متقی بنوں گا، امام بنوں گا، مؤذن کے بھی امام کے پیچھے نماز پابندی کے ساتھ پڑھوں گا. اس وقت کیا جواب دوں؟ انسان مرے گا، مرنے کے بعد کیا کہے گا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. جب انسان موت کو دیکھے گا کیا کہے گا؟ یہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے تاکہ میں تھوڑے نیک اعمال کروں، فاصدق صدقہ و خیرات کروں اور تجھ سے راضی ہو، تجھے جو ہے راضی کروں. مؤذن یہاں پر چلا رہا ہے. انسان کامیابی کس کس چیزوں کو نہیں سمجھتا. مؤذن چلا رہا ہے کیا؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. کمبل اوڑھ کے سو رہے ہیں. اللہ کے سامنے کیا جواب دو؟ بے نمازی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان سوتا ہے سونے کے بعد شیطان اس کی گدی میں 3 گانٹ باندھتا ہے. جب انسان فجر میں اٹھتا ہے تو شیطان اس کو اٹھنے کی جب کوشش کرتا ہے، شیطان اس کے کان میں کہتا ہے لیلن طویلا، رات ابھی لمبی ہے، سو جا. جو انسان شیطان کے وسوسے سے اٹھ جاتا ہے، ایک گانٹی کھول دی جاتی ہے. جب انسان صحیح معنوں میں وضو کرتا ہے، دوسری گھانٹی کھول دی جاتی ہے. جب فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اس کی تیسری گھانٹی بھی کھول دی جاتی ہے. اس کا پورا دن مکمل طریقے سے فریش گزرتا ہے. لیکن جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اس کو 3 گھانٹے ایسی رہتی پورے دن. وہی کیا ہوتا ہے، گھر میں اس کے ساتھ جھگڑے کیا، وہ کیا، فلاں کیا، وہاں گیا، وہ حادثات ہوئے، وہ ہوئے، یہ ہوئے. سستی شیطان کی، اللہ کی جانب سے جو سستی رہتی ہے. نماز نہیں پڑھتا فجر کی تو اللہ کی جانب سے عذاب ہے. اور جب انسان 3 گھانٹے اگر شیطان کی باندھی ہوئی لے کر چلے جائے
کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ کیا کہا کہ نماز انسانوں کو فجر کے وقت میں جو انسان کی قرآن پڑھتا ہے، جو انسان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس وقت فرشتوں کی حاضر کا وقت ہوتا ہے، فرشتے آنے کا وقت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، فرشتے کتنے خوش نصیب بندے ہوں گے، کتنے خوش نصیب بندے ہوں گے جو اللہ کے ہاں اپنے ناموں کو فرشتے لے کے جا کے کہتے اللہ تیرا فلاں بندہ تھا، ساری بستی سو رہی تھی، تیرا بندہ ٹھنڈ کو، گرمی کو، فلاں فلاں چیز کو برداشت کرتے ہوئے آیا، آ کر نماز پابندی کے ساتھ پڑھا۔ اور اپنے اندر منافقت بہت زیادہ ہے۔ کیسے منافقت؟ سامنے دوست بیٹھا ہے، ذہن کے اندر کچھ چل رہا ہے۔ منافقت کو دور کرنا چاہتے ہو، اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث لے کے جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان 40 دن، کتنے دن؟ 40 دن باجماعت اقامت کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرے، اللہ کے نبی نے 2 خوشخبریاں اس کے لیے دی۔ 40 دن ہو گئے، 40ویں دن اگر اس کا انتقال ہو گیا، ایسا نہیں کہ 40 دن پڑھے پھر پوری زندگی چھٹی مارتے رہنے، 40 دن زندگی کے ایسے ہو کہ 40 دن نماز پڑھی، 40 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، وہ انسان بنا حساب و کتاب کے سیدھے جنت میں۔ اور دوسری چیز کہ انسان 40 دن بجماعت 5 وقت کی نماز ادا کیا، ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑا، اقامت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھا، اس کے دل سے منافقت ہٹا لی جاتی ہے، نفاق ختم کر دیا جاتا ہے، اور اس سے جہنم کی آگ نہیں چھوٹی۔ کتنی بڑی نعمت! ذرا سوچیں ہمارے اندر یہ سب چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ نفس کی غلام بن چکے ہیں۔ کیا بن چکے ہیں؟ نفس کے غلام۔ ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ رب العالمین کے غلام۔ ہمارا دین آیا ہی اسی واسطے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے نبیوں کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کی طرف مائل، لوگوں کو جو ہے بھیجا جائے اور بتوں کی پرستی سے روکا جائے۔ اللہ کی عبادت کا سب سے بہترین طریقہ، سب سے اچھا طریقہ وہ نماز ہے۔ میرے بھائیوں، نفس کی غلامی اگر کرتے کرتے میں اور آپ مر جائیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو انسان وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو انسان اپنے دل کے اندر اللہ کے ڈر کو پیدا کر لے اور نفس کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر لے، وہ انسان کے لیے جنت میں ٹھکانا۔ 2 چیزیں آگ اور پانی کی طرح، ایک نفس کی غلامی، خواہشات، نفس کی خواہشات، اور اللہ کا ڈر دل میں ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ جس انسان کے دل کے اندر نفسانی خواہشات ہے، اس دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں۔ جس دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اس کے اندر نفسانی خواہشات نہیں ہو سکتی۔ مرنے کے بعد ہمیں کوسا دل اللہ رب العالمین کے سامنے لے کر جانا ہے، وہ آپ طے کریں گے۔ شاعر نے کہا خبر جس کی حدیثوں میں آ کر وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تہور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، ہوا ہے بھائی بھائی کا رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے، نہ بے سبب کے سلام کرنا، نہ بے غرض کے کلام کرنا، نہ بغیر رشوت کے کام کرنا، یہ بات شیطان ہمیں سکھا رہا ہے، کھڑے ہیں سب ہاتھ باندھے، خیالوں میں سب اپنے اپنے، اگر کوئی پوچھے امام مسجد سے نماز کس کو پڑھا رہا ہے، نمازوں کے اندر خیال نہیں۔ وقت ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ خاص کر کے فجر کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم گنہگار بندے ہیں، تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں نماز کی ہدایت نصیب فرما، اے اللہ نماز کا پابند بنا، اے اللہ 5 وقت کی نماز کا پابند بنا، اے اللہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی دولت
توحید کی دولت اللہ رب العالمین ہمیں توحید کی دولت سے مال مال فرما۔ اللہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی، سب سے بری، سب سے گندی بیماری شرک و بدعات کی بیماری اللہ رب العالمین ہم تمام